بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حج کے احکام کی کچھ تھوڑی بہت سگنیفیکنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایک انتہائی اہم حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کے اندر بہت سے احکام ہیں جن کو مناسک کہا جاتا ہے۔ مناسک حج طواف ہے، سعی کہا جاتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، بال کاٹنا ہے، یہ عمرہ تمتع کے لیے، چونکہ ہمارے ہاں حج تمتع ہی ہوتا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ جو اندر والے لوگ ہوتے ہیں یا تھوڑے فاصلے پر ہوتے ہیں ان کے لیے حج افراد یا حج قران ہوتا ہے۔ ہمارے لیے جو باہر سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں 48 مائل سے باہر، ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج تمتع کا حصہ ہوتا ہے۔ تو عمرہ تمتع کے ختم ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کو ایک حاجی احرام باندھ کر پھر عرفات کی طرف جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں گزارتے ہیں، اور کھلا میدان ہے جس میں دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد شام کو مغرب کے بعد پھر جو ہے واپس مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے گزرتے ہوئے منی میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ مزدلفہ بھی وہ مقام ہے کہ جس کو مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر جو ہے وہ ابرہہ کے ہاتھیوں نے جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے وہ وہاں پر رکے تھے، اور وہیں پر ابابیل نے کنکریاں مار کر ان ہاتھیوں کو ختم کیا تھا۔ وہ جو پیبل مارے تھے انہوں نے، تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کیسے عرفات یوں کہتے ہیں کہ جی حضرت آدم و حضرت حوا کے ملنے کا مقام ہے، اور اس لیے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ پھر دوبارہ وہ ملاقات ہوئی تھی جنت سے نکلنے کے بعد۔ تو علیحدہ علیحدہ جنت سے نکلے تھے، اور پھر دونوں کی آپس میں وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ان کے ریلیشن میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مبارک میدان بنا دیا پھر مزدلفہ کو، کہ جہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں کو ابابیل کے ذریعے سے کنکریاں ماری گئیں، اور وہ کنکریاں وہیں سے لے کر جو شیطان کو ماری جاتی ہیں، جو حضرت ابراہیم کے سامنے آئے تھے، تو وہ کنکریاں بھی اسی طریقے سے وہاں ہی سے اسی جگہ سے لی جاتی ہیں۔ یعنی ان کنکریوں کے ساتھ کیسی ایک مشابہت اور مماثلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت دے دی کہ وہ جگہ جو ہے وہ چونکہ پرندوں نے وہیں سے اٹھا کے ماری تھی، اس لیے آپ بھی وہیں سے اٹھا کر اپنے دور کے شیطان کو مارو، اور وہ دیواریں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے دور کے شیطانوں کو مارا جاتا۔ تفصیلات جو ہیں وہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت اس سلسلے میں جو احادیث ہیں حج کے بارے میں، وہ احادیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ احادیث کے مطالب سے بھی جب آشنا ہوں تو آپ کو حج کے بارے میں ایک اور بہت بہتر طریقے سے وضاحت ہو جائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ وصیت میں اپنی میں ارشاد فرمایا اپنی وفات کے وقت کہ اللہ اللہ فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں ہمیشہ جایا کرو، لا تخلو ہو ما بقی، تم جب تک تم باقی ہو اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ کے گھر کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ جی حج کو روک دیا جائے گا، اور حج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو شاید کسی زمانے میں کوئی مستقبل میں ایسا مرحلہ اور موقع آئے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ، کہ اگر حج کو ترک کر دیا گیا تو لم تناظروا، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، دیکھا نہیں جائے گا کہ تم کس حال میں ہو، پھر مہلت کے بغیر تم پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوگا۔ حج کو کسی وقت بھی مت چھوڑنا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف، جو کمزور لوگ ہیں حج جو ہے وہ ان کے لیے جہاد ہے، جیسا کہ وہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو حج کے اندر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے
تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفقۃ درہم فی الحج تعدل الف دراہم، الف درہم، کہ ایک درہم حج کے اوپر، یعنی 1 پاؤنڈ یا $1 یا $1 حج کے اندر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے $1000 یا 1000 پاؤنڈ خرچ کیا ہے، یعنی 1000 گنا زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین حاجیوں کا جو جانا ہے اس کی جو نقشہ کشی فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں فرض علیکم حج بیتہ الحرام، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کا حج تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اللہ ذی جعلہ قبلۃ للانام، کہ جس کو مخلوق کے لیے قبلہ بنایا، کہ یردونہ ورود الانعام، کہ جس حج کے لیے لوگ وہاں پر وارد ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، جس طریقے سے اینیمل حیوان جو ہیں وہ اپنے پانی کے گھاٹ کے اوپر، پانی کے پتن کے اوپر، کہ جس کے اوپر سے جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں، پیاسے جب ہوں تو پیاس کے ساتھ جب وہاں پر جاتے ہیں اور دوڑ کر جاتے ہیں اس کے اوپر، اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس طریقے سے وہ چوپایوں کی طرح جو اپنے گھاٹ کے اوپر پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے حاجی جو ہے اس حج کے لیے کعبے کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ اور پھر یعلہون الیہ ولوح الحمام، کہ جس طریقے سے کبوتر کی محبت بڑی مشہور ہے، کہ جس طریقے سے کبوتر اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتے ہوئے شوق میں ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اڑ کر جاتا ہے، اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس اللہ کے گھر کی طرف کبوتروں کی طرح جو ہے وہ جو اپنا ان کا گھر ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ حج کے فائدے ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حجوا واعتمروا، حج کرو، عمرہ کرو۔ حج کے علاوہ، جس میں عمرہ تمتع بھی ہوتا ہے ساتھ، لیکن علیحدہ عمرہ مفردہ جسے کہا جاتا ہے، کہ حج کے سیزن میں نہیں، کسی وقت بھی سال کے اندر، اس کے اندر بھی مختلف اوقات ہیں جو بہتر ہیں، بتائے گئے ہیں، رجب میں یا شعبان میں یا ماہ مبارک رمضان میں، تو عمرہ بھی کرو، اس لیے کہ تصح اجسامکم، تمہیں صحت ملے گی۔ صحت کے حاصل کرنے کے لیے، صحت کے لیے وتتسع ارزاقکم، اور تمہارے رزق جو ہیں وسیع ہوں گے۔ رزق کی وسعت کے لیے، جسم کے ہیلدی بنانے کے لیے اور ہیلدی رکھنے کے لیے اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اور خالی یہ دنیاوی فائدہ نہیں کہ جسم جو ہے وہ بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے گی، یا رزق جو ہے وہ اس کی وسعت ہوگی، وَيَصْلُحُ ایمانکم، اور تمہارا ایمان بھی بہتر ہو جائے گا، ایمان بھی زیادہ مستحکم اور استوار ہو جائے گا۔ اور پھر وَتُکْفُ مؤونۃ الناس ومؤونۃ عیالتکم، تم لوگوں کی خرچے جو برداشت کر رہے ہو، اپنے عیال کے تمہارے خرچے ہیں، ان سب کے لیے یہ کفایت کرے گا، یہ سفر تمہارا، کہ تمہیں اللہ اور رزق دیں گے۔ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تم جاؤ، حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا بَيْتٌ
استعبد اللہ بہ خلقہ لیختبر طاعتہم فی اتیانہ، یہ اللہ کا گھر ہے کہ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ حج واجب قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس کی عبادت، اس گھر کے سامنے عبادت کو طلب کیا ہے تاکہ ان کے یہاں آنے میں وہ آزمائش کر سکے کہ وہ کس ارادے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس طریقے سے، کس شوق کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ وہاں پر آ رہے۔ فَحَثَّهُمْ عَلَىٰ تَعْظِيمِهِ وَزِيَارَتِهِ، اور ان کو اللہ نے شوق دلایا ہے اس حج کے لیے، اس کعبے کی اور اس کے جو دوسرے مناسک ہیں ان کی تعظیم اور زیارت کی وجہ سے۔ وَقَدْ جَعَلَهُ مَحَلَّ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس کو انبیاء کا محل بنایا ہے۔ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے محل میں جا رہے ہوتے ہیں، انبیاء کی جگہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وَقِبْلَةً لِّلْمُصَلِّينَ لَهُ، اور مصلین کے لیے اس کو قبلہ بنایا ہے، نمازیوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے بہت سی احادیث ہیں جن میں حج کے احکام کے بارے میں، یہاں تک کہ یہی امام علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من بقعۃ احب الی اللہ تعالی من المسعی، کہ سائی کے جو جگہ ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں، جہاں پر لوگوں کو چلنے کا، کہ جناب ہاجرہ کی سنت میں چلیں 7 دفعہ، اور وہاں پر جو ہے وہ چل کر جو ہے وہ جب جاتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سے محبوب ترین جگہ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ما من بقعۃ احب الی اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس سے بہتر جو ہے محبوب جگہ نہیں ہے۔ لأنہ یذل فیہ کل جبار، اس لیے کہ وہاں پر ہر جبار جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کہاں چل رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ کی سنت میں، حضرت ہاجرہ کی قدموں پر قدم ملا کر، یعنی وہ جو پہلے دن سے شیطان نے تکبر کیا تھا انسان کے سامنے، تو وہ جو انسان اگر دوسرے انسان کے سامنے تکبر کرتا ہے تو یہاں پر اس کے تکبر کو توڑ دیا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر توڑا جاتا ہے، طواف کرا کے توڑا جاتا ہے، سعی کے اندر جو ہے وہ لے جا کے توڑا جاتا ہے، عرفات کے اندر اس تکبر کو توڑا جاتا ہے۔ منا اور مزدلفہ ساری جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر انسان کے اس تکبر کو توڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اس انسان کے اندر کہ جو حاجی حج کر کے آیا ہے پھر بھی تکبر رہے تو یقیناً اس سے بدبخت کوئی شخص نہیں۔ اسی طریقے سے رزق کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے احادیث کے اندر رسول اکرم نے اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من حج 3 حجج لم یصبہ فقرا ابدا، جس نے 3 حج کر لیے اس کو کبھی بھی غربت نہیں ملے گی، وہ غریب نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کے ایک صحابی نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے، اسحاق ابن عمار نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا، میں اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں ہر سال حج پہ جاؤں گا۔ یا اگر میں نہ جا سکا تو اپنے اہل بیت میں سے، اپنے اقربا میں سے کسی شخص کو بھیجوں گا اپنا پیسے دے کر، اور اس کا خرچہ سارا میں برداشت کروں گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا اس کا پکا ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے؟ تو اسحاق نے کہا کہ جی ہاں حضور، میں نے پورا ارادہ کر لیا ہے، پکا میں ایسا ہی کروں گا۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے پکا ارادہ کر لیا ہے تو یقین رکھ کثرت مال پر اور کثرت مال کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ حج جو ہے وہ ہمیشہ جب انسان کو کثرت مال، یعنی وہ اب ہم دنیا کے پیمانوں کے ساتھ اس کو کسی وقت بھی میجر نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں ایک ایسا میسج ہے کہ دین حنیف پر تمہیں چلایا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً عرفات کے علاوہ وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، ان کو واجب کیا ہے، مناسک حج قرار دیا ہے، اور تمہیں اس دین حنیف کی یاد جو ہے وہ رہے کہ جس دین حنیف کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جب یہودی اور نصرانی رسول اکرم سے یہ چاہتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یہ چاہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم ان کو کہو کہ تم دین ابراہیم پر، دین حنیف پر ہو، اور پھر ان کو یہ بتاؤ کہ وہ دین حنیف پر، دین ابراہیم پر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہنے کا اعلان جو ہر مسلمان کر رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے سارے دنیا کے ان لوگوں کے لیے کہ جو آسمانی دینوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، کہ یہ وہ دین ابراہیم ہے کہ جس پر تمہارے بزرگان بھی یقین رکھتے تھے۔ اور دوسرا میسج کہ جس کو ائمہ علیہم الصلوۃ نے اپنے احادیث اور فرامین کے اندر بیان بھی فرمایا ہے کہ جو نبی اور رسول اور امام ہے، اس کو تمہیں تاکہ طواف کے ساتھ اس حج کے اندر تم کبھی بھی بھلا نہ دو۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے اور آپ کے مولا، کہ جن سے بہتر دین کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، ان کا ایک ارشاد ہے الخصال کے اندر، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اتموا برسول اللہ حجکم اذا خرجتم الی بیت اللہ۔ حج کا تمام ہونا، دین کا تمام ہونا، حج کا تمام ہونا، نماز کا ناقص نہ ہونا، روزے کا مکمل ہونا، اتم الحج اتم الصیام، جس طریقے سے یہ ہوتا ہے، کمپلیٹ حج اپنا کمپلیٹ کرو۔ یہ سارے اعمال اور مناسک ادا کرنے کے بعد ابھی بھی تمہارا حج، تم نے طواف کر لیا، تم نے طواف زیارت کر لیا، طواف نساء کر لیا عورت کے حلال ہونے کے لیے، عورت بھی حلال ہو گئی، دوسری دنیا کی جو چیزیں حرام ہوئی تھیں وہ بھی جو ہیں وہ حلال ہو گئیں، زینت کرنا جو ہے وہ ایک حد کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر وہ حلال ہو گیا، وہ ساری چیزیں حلال ہو گئیں، لیکن حج تمہارا ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اپنے حج کو مکمل کرو، رسول اللہ کے ساتھ جب اللہ کے گھر کی طرف تم نکلو، فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَاءٌ، اس لیے کہ رسول اکرم کی زیارت کے بغیر جس نے رسول اکرم کی زیارت کو ترک کیا، فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَاءٌ، وہ ظلم ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ، اور اس زیارت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔
حج کو مکمل کرو، حج کے تمام کرو رسول اکرم کی زیارت کے ساتھ، وَأَتِمُّوا، اور تمام کرو اپنے حج کو بالقبور التی، ان قبور کی زیارت کے ساتھ کہ التی الزمکم اللہ عز وجل حقھا و زیارتھا، کہ جن کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے اور جن کی زیارت تمہارے لیے واجب قرار دی ہے، ان قبور کی بھی زیارت کرو۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سب ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرو۔ حج کو مکمل کرنے کے لیے حج سے علیحدہ ان چیزوں کو مت سمجھو۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام والا نبی جنا کے ارد گرد حج گھوم رہا ہے، تو وہ ایک امام ہیں، وہ ایک نبی ہیں، وہ ایک رسول ہیں، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے کہ اپنے امام، اپنے نبی، اپنے رسول کو مت بھولو۔ اور اس لیے میرے اور آپ کے مولا نے اس حج کے کمپلیٹ کرنے کا وہ ایک مخفی و ذریعہ جو بتایا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ اپنے حج کو مکمل کر سکتے ہیں، وہ حج جو ہے وہ زیارت کے ذریعے سے، زیارت رسول اکرم اور زیارت قبور ائمہ علیہم السلام۔ اگر آپ نہیں کر سکیں گے، اور یہی بات ہے، کئی روایات میں آپ نے دیکھا اور دیکھتے ہوں گے، حج کے بعد لوگ مدینے میں آتے تھے، ائمہ علیہم السلام کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا حج کے بعد آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یعنی اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہوں، وہ زندہ ہیں، اس لیے وہاں پر زیارت کرو، زیارت کرنے کے لیے آیا۔ اور وہ حدیث میں نے وہ چھوڑ گیا میں ایک جملہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاطْلُبُ الرِّزْقَ عِنْدَهَا، اور ان قبور کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لیے رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا ان کے ذریعے اور ان کے توسط سے رزق عطا فرماتے ہیں، اتنا کہیں دوسرے کے ذریعے سے رزق نہیں عطا فرماتے۔ ایک اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر، اگر ماں کی خدمت کی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے رزق مانگو، اللہ کبھی بھی تمہیں ناکام واپس نہیں پلٹائے گا۔ اور ائمہ علیہم السلام کی عظمتیں ہیں یہ، ان قبور کے پاس کھڑے ہو کر اطلب الرزق عندہا، ان کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لیے رزق مانگو، ان کا جو حق ہے ان کی زیارت کا، ان کے ساتھ محبت کرنے کا، ان کے ساتھ ولایت رکھنے کا، اس ولایت و محبت کا، ان کے پاس سلام کہہ کر عقیدت کا ان کا حق ادا کرو، اور اس حق کے ساتھ اپنے لیے رزق مانگو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام الحج لقاء الامام، سارے کا سارا حج لقاء الامام ہے، کہ امام زمانہ بھی وہاں ہوتے ہیں۔ وہ البتہ ملاقات کا وہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے، کہ امام کو پتہ ہوتا ہے کون کون آئے ہوئے ہیں، لیکن جو حاجی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پتھروں کے ارد آنا اور طواف کرنا اور یہ جو ہے یہ چیزیں، اگر تم جو ہے وہ یہاں پر آ کر خالی انہی چیزوں کو جو ہے وہ کر کے چلے جاؤ گے، کہ امر الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں دیا بلکہ ثم یاتوننا ویخبرونا بالولایتنا، پھر ہمارے پاس آؤ ائمہ علیہم السلام اور ہماری ولایت کا بیان کرو، ویعرضوا علینا نصرتہم، اور ان کو اس لیے کہا ہے کہ تاکہ وہ ہماری نصرت کا جو ہے وہ اعلان فرمائیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے ہر موقع پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حجاج کرام تشریف لے گئے ہیں ان کے سفر بخیر و عافیت فرمائے، اور جو لوگ ارادے رکھتے ہیں ان کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو حج کر کے
جتنے بھی اس کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔